السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، آپ سب کی سماعتوں کے نظر اللہ تبارک و تعالی کا بہترین انداز میں پڑھا گیا کلام آج ہمارے اس پروگرام کے ہوسٹ جناب ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب کسی ضروری کام کی وجہ سے آج حاضر نہیں ہیں، حاضری سے مستثنیٰ ہے، تو میں آج آپ کے سامنے اللہ کے فضل توفیق کے ساتھ ان معزز مہمانان گرامی اور شخصیات کے ساتھ آج کے موضوع کو، آج کے پروگرام کو لے کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر صلاح الدین ہے، میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے سید عباس زیدی صاحب اور ان کے ساتھ سید اسامہ بخاری صاحب، اور اسی طرح میرے بائیں طرف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف مذہبی شخصیت، مذہبی اسکالر، معروف سماجی شخصیت جناب ڈاکٹر پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمد۔ اور ان کے ساتھ حسب سابق ماشاءاللہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، اصغر علی جویری صاحب۔ سر قاری صاحب کیسے؟ سے ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اور ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ نوجوان نسل کے جو معاملات ہیں ان کو لے کے چلنا تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ وائرل کچھ ایسی ایک تصویر ہے جس نے ہم سب کو اس چیز کے لیے ابھارا ہے اور اس چیز کی طرف لے کے آئی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو اسلام کا نام لیوا نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے اندر مسلمانوں کے مقدس مہینے کی بہترین انداز میں جناب علی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اس نے بہترین انداز میں ایک قدم اٹھایا ہے، تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے انہیں ڈسکس کریں گے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ بنائی اور وہ آپ کے سامنے، آپ اپنی سکرین پہ اسے دیکھیے گا۔ ناظرین، اس وقت میں اجمل مارکیٹ بٹگرام میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جے کے کمار موجود ہے جو آنر ہے، مالک ہے۔ انہوں نے کل یہ بینر، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ بینر کل سوشل میڈیا پر موذی بحث رہا، یہ وائرل ہوا کہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر نے 50% ڈسکاؤنٹ دی ہے، ایک آفر دی ہے ماہ رمضان مبارک کی تقدس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے۔ تو جے کے کمار اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ جے کی یہ بتائیے گا کیسا خیال آیا، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو اس کو کمائی کا مہینہ کہتے ہیں اور تاجر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ کو کیسا خیال آیا؟ یہ اس سے پہلے بھی میں نے زلزلے کے بعد یہ پیکج لگایا تھا، اس دفعہ معاشی حالات اس طرح کی تھی اور مہنگائی اتنی ہو چکی تھی کہ لوگوں کے رینج سے باہر ہو گیا تھا خریدنا، تو یہ سفید پوش لوگ جو تھے وہ تو سائٹ پہ ہو گئے تھے بالکل، ٹھیک ہے، حیران تھی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ یار چلو 11 مہینے ہم کماتے ہیں، اس مہینے اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ اپنے جیب سے دے رہے ہیں۔ یقین کریں نسیم بھائی کہ ہم اس میں کمائی نہیں کر رہے ہیں، صرف ہمارے ہاتھ میں یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ فائدہ تو پہنچا سکتے ہیں، کم سے کم آٹا چاول چینی کی تو نہیں لیکن کپڑے کا تو ہمارے ہاتھ میں۔ تو اس دفعہ لوگ 5-6 لاکھ کماتے ہیں، میں 5-6 لاکھ جیب سے رکھ رہا ہوں۔ ابھی تک نسیم بھائی میں نے 48 گھنٹوں میں 5000 سے اوپر سیل کیے ہیں سوٹ، کتنے؟ 5000 سے اوپر۔ تو 50 روپے میں فی یہ جو بیچ رہے ہیں لڑکے ان کو میں دے رہا ہوں، تو 700 میں سوٹ دے رہا ہوں۔ ان اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ منافع اگر 100 روپے کر رہے ہیں تو آپ 25 روپے کر دیں۔ اگر یہ حالات کے جاری حالات ایسے ہیں کہ لوگ خرید نہیں سکتے۔ نسیم بھائی صبح سے کتنی یہ ہماری ماں بہنیں آئی جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ مین تو نہیں دکھا سکتا، لیکن انہوں نے سر سے دوپٹے اٹھا کے مجھے دوائیں دی ہیں، یہ میرے لیے لاکھوں کروڑ روپے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک پیکج دیں گے یتیموں کو 28 رمضان کے بعد، تو فری میں دیں گے، جو یتیم ہیں ہمارے آٹھ پڑوس کے، اس کے لیے صلہ صلاح ہم 12 سال تک جو ہوں گے وہ اپنی طرف سے بالکل فری ہوگا پیکج، کس قسم کا اس پہ پیسے نہیں ہوں گے۔ اسی دکان پہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے، وہ آپ ہم لسٹ بنائیں گے، اس حساب سے ہم دیں گے انشاءاللہ جی۔ بڑی مہربانی۔ یہ تھے جے کے کمار جنہوں نے انسانیت دوستی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ بٹگرام جو کہ مذہبی علاقہ ہے اور اس کی 99% آبادی ہے، یہاں پر مسلمان ہی رہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اقلیتی برادری میں ہندو سکھ برادری جو ہے وہ یہاں پر صدیوں سے یہاں پہ مقیم ہے، اور یہاں پر تجارت کے شعبے سے یہ وابستہ ہے۔ یہاں کے اکثر جو ہندو برادری ہے یا کپڑے کی تجارت کرتے ہیں یا حکمت کا کام جو ہے بٹرام میں، وہ یہ خدمت بٹرام کی عوام کی کر رہے ہیں۔
انہوں نے بہت بہترین ایک مثال قائم کر دی ہے. میں اپنی جانب سے پوری بڑگرام مقام کی جانب سے جے کے کمار اور ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اس سے جو ہمارے مسلمان تاجر ہیں وہ بھی سبق لیں گے اور ماہ رمضان المبارک کے تقدس کو زندہ رکھتے ہوئے اس ماہ میں جو کمائی ہے وہ عبادات کی صورت میں کریں گے اور عوام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مالی معاملات میں کمائی کو کم کریں گے. شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا اپنی اسکرین کے اوپر، اور میں اور بلا شبہ اسٹوڈیو میں موجود ہر شخص یہ دیکھ کے اپنے تئیں شرمندگی بھی کہیں نہ کہیں محسوس کر رہا ہے اور اپنے تئیں کہیں نہ کہیں اسے اس چیز کا احساس بھی ہو رہا ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایماندار لوگوں کے جو بہترین مذہب کے ہم نام لیوا ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے اور سینہ بسینہ چلتے ہوئے جو روایات ہمارے یہاں پہنچی ہیں، ان سب کے پیش نظر ہمارا طرز عمل اور اس بھائی کا جو پاکستان کا ایک معزز شہری ہے، اقلیت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا طرز عمل آپ کے سامنے آپ دیکھیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا اگر آپ آمنے سامنے بیٹھیں تاجر برادری ایک اقلیت کے اس بندے کا جو 50% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے اور وہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، وہ جو لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم آپ کو بھی ضرور اس پہ شرمندگی ہوگی اور آپ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ یار جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، کم از کم ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں ایک اچھا بہترین مسلمان بن کے دکھانا چاہیے، کیونکہ اسلام اور مسلمان کی جو خصوصیت ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. اور اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ جناب آپ چھریاں ٹوکے تیز کریں اور جیسے مرضی کمائی کرنا شروع کر دیں اور آپ اس چھوٹ سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں اور اس کو اسلام کا نام دیں اور اس کو جائز کمائی کا نام دیں اور اس پیسے سے پھر آپ حج عمرے خیرات صدقات کرنا شروع کر دیں. تو یہ بھائی جو جیکی کمار ہے یہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. ہم اسے سوال کرتے ہیں، استفسار کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ مجھے سن رہے ہیں؟ بھائی جان جی سن رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ پاک کا کرم. صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ اچھا، مجھے یہ پوچھنا ہے سب سے پہلے آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کو ترغیب کیسے آئی ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم ہر رمضان میں غریب یتیم مسکین بچوں کو فری سوٹ تقسیم کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس دفعہ جب ہم نے دیکھا جی تو ماشاءاللہ ہماری اچھی دکانیں، بہت پرانی دکانیں اچھی طرح چل رہی تھی اس سے پہلے. ٹھیک ہے. تو اس دفعہ لوگ جب آتے تھے ریٹ پوچھ کے چلے جاتے تھے. اچھا. تو ریٹ لوگوں کی خرید قوت سے باہر ہو چکی تھی یہ چیز. تو پھر مجھے ایک آئیڈیا ہے یار کہ ہر 11 مہینے تو ہم کماتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس مہینے میں انشاءاللہ اپنے جیب سے دوں گا ان لوگوں کو کچھ ایسا ریٹ دوں گا کہ یہ خرید بھی لیں اور ان کی عید بھی ہو جائے گی. یہ آپ کے لیے بڑی دعائیں اور بڑی نیکیوں کا سبب ہے. اور مجھے اس میں یہ پوچھنا ہے آپ کو کہ یہ جو اسپرٹ آپ کے اندر آیا، یہ جو جذبہ آپ کے اندر آیا ہے، اس کے پیچھے کوئی محرک ہے، کوئی واقعہ اس طرح کا ہے، کوئی اٹیچمنٹ آپ کی، کوئی اس طرح سے کوئی چیز ہے جو جس کی وجہ سے آپ لوگ انکریج ہوئے اور آپ نے کہا کہ یار پروفٹ نہیں لینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے یا بانٹنا ہے یا لوگوں کو خوشیوں میں شامل کرنا ہے؟ ذرا بتائیے گا. بس جی میں نے جب دیکھا نا کہ یہ سفید پوش لوگ آ رہے تھے اور اسی طرح جا رہے تھے، میں نے کہا کہ یار یہ تو اس دفعہ عید کا مزہ ہی ختم ہو گیا، یہ لوگ تو نہیں خرید سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے بھائی، تو کچھ کرنا ہے ان کے لیے. تو مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ میرے پاس تو الحمدللہ سر آپ کا جذبہ بہت کمال، بہت عمدہ. اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ جاننا ہے کہ جب سے آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، جب سے آپ نے یہ شروع کیا ہے، تو آپ کی وہ جو ہے وہ کتنی ہے اس وقت؟ سیل کتنی ہے؟ لوگوں کا رش کیا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ سیل تو یہ سر کہ میں ابھی آئے ہوں، اب سوچ کر ابھی تک رش تھی، بند کر دیتے ہم افطاری کے بعد تو آتے ہی نہیں ہیں. لیکن لوگوں کی وہ سیل اور دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. جی پہاڑوں سے آ رہی ہے، تو پہاڑی علاقہ ہے نا، تو کہ ہم پھر نہیں آ سکتے ہیں. تو میں وہ اسٹے کرتے ہیں در، تو ان کی خاطر میں رات کو بھی دن رات یہ سسٹم چلا رہا ہوں اور بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. اور یہ جو میرا بینر شیئر ہوئے پورے پاکستان سے مجھے کالیں آ رہی ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ اتنا کریں کہ اپنے شہر میں اس طرح کا پیکج کریں
کہ یہ لوگ بہت عمدہ، آپ لوگوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں. اور پھر مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ اس میں آپ کا پروفٹ پرسنٹ کیا ہے، آپ کا لاس کیا ہو رہا ہے، آپ کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا، کیا صورتحال ہے؟ سر جی یہ میری بات تو کپڑے والے سن رہے ہوں گے کہ 750 میں فیکٹری میں بھی کپڑا نہیں ہے اس وقت جی. بالکل صحیح. 200-250 روپے میٹر تو آپ ہول سیل پہ خریدیں گے تو دیں گے، تو کدھر سے کوئی 750 کرے گا؟ یہ میں اپنے جیب سے دے رہا ہوں. اس سے پہلے تو میرے پاس اسٹاک تھا، وہ تو ایک دن میں ختم ہو گیا. ابھی میں منگوا رہا ہوں فیکٹریوں سے، اس سے منگوا رہا ہوں اور وہ دے رہا ہوں جی، اپنے آپ سے دے رہا ہوں جی. بالکل صحیح. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو برقرار رکھے اور مسلمان تاجروں کو بھی اسی طرح آپ کی تقلید بلکہ آپ سے بڑھ چڑھ کے یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن مجھے آپ سے ساتھ میں یہ بھی جاننا ہے کہ آپ کی یہ جو سیل ہو رہی ہے، یا جس طرح آپ نے رپورٹ میں بھی ہمیں پتہ چلا یہ جو معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ مہینہ گزر جائے گا بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے اس طرح کا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گرا کے سیل کر لی جاتی ہے، پھر بعد میں بڑے پروفٹ مارجن کی سوچ رکھی جاتی ہے. ایز تاجر بات کر رہا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو باقی کا جو 11 مہینے جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنا پروفٹ رکھ کے سیل کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا پروفٹ مارجن آپ کی مارکیٹ کے حساب سے، وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس حساب سے نارمل ہے، دوسروں سے کمپیٹ کرتے ہیں، زیادہ ہے، لو ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ریٹ تو نارمل ویسے ہی ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس سے پہلے بھی میں نے کیا، یہ میری پہلی دفعہ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. ہر رمضان میں اس طرح کا پیکج نکالتا ہوں جی. صحیح ہے جی. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور دینے والوں کو تو رب کا وعدہ ہے کہ وہ دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے. تو ابھی رپورٹ میں بھی ہمیں پتہ چلا اور آپ نے بھی اشارتاً ذکر کیا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اسے کھول کے آپ بتا دیں کہ رمضان کے آخری دنوں میں عید سے پہلے آپ کوئی فری آف کاسٹ دینا چاہتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں مفت میں، وہ کیا اس کا طریقہ کار کیا، یا وہ کیا چیز ہے؟ پہلے بھی ہم نے دیے، ہر سال جی، اس سال بھی ہم دیں گے انشاءاللہ. 28 رمضان کو 12 سال تک جو بچے ہوتے ہیں یتیم غریبوں کو ہم فری دیتے ہیں، بالکل اسی دکان سے جی. وہ ہم لسٹ بناتے ہیں اپنے آس پڑوس کے، وہ باہر نہیں دیتے ہیں. بڑگرام شہر کے جتنے ہمارے آس پڑوس کے بچے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو دیتے ہیں جی، فری میں جی. ویری گڈ. اب آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے، اور وہ یہ کہ اس ساری جو آپ کی نظر میں، آپ کی دانست میں لوگوں کے ساتھ ایک بلائی ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے دل کو، آپ کے ضمیر کو، آپ کے دماغ میں کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا محسوسات ہوتے ہیں؟ آپ ذرا وہ ہم سے شیئر کیجئے. مجھے یہ لوگ دعائیں دیتے ہیں جی، یہ اربوں کروڑوں روپے کی ہیں میرے لیے جی، اور بہت خوش ہو کے جاتے ہیں. ان کے چہرے پر جب میں خوشی دیکھتا ہوں ان بزرگوں کے، ان ماؤں بہنوں کے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے. بہت شکریہ، آپ کے جذبے کو سلام ہے، سیلوٹ ہے. بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، اسے جاری رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. السلام